کیا عورتوں کو حصہ ملے گا؟ وہ تو جنگ نہیں لڑتی۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب سے عورت صرف پراپرٹی نہیں بلکہ پراپرٹی کی مالک بنے گی۔ یہ بات ہے مدینہ کی گلیوں کی، یہ بات ہے اس وقت کی جب جنگ احد کی دھول ابھی بیٹھی بھی نہیں تھی۔ 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مدینہ یتیموں اور بیواؤں سے بھر چکا تھا۔ جنگ احد ختم ہو چکی تھی، مسلمان غم میں ڈوبے تھے، لیکن ایک اور مصیبت سر اٹھا رہی تھی۔ میرے شوہر سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احد میں شہید ہو گئے۔ یہ ان کی بیٹیاں ہیں۔ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا۔ تو میں کیا کروں؟ عرب کا دستور جانتے ہو نا تم؟ جائیداد صرف وہ پاتا ہے جو گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور تلوار چلاتا ہے۔ یہ بچیاں جنگ نہیں لڑ سکتی، اس لیے سعد کا سارا مال میرا ہے۔ پر ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ سے ڈرو۔ یہی ہمارے باپ دادا کا دین ہے۔ جاؤ یہاں سے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی پریشان حال اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سعد کی بیٹیاں ہیں۔ سعد آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب ان کے چچا نے سعد کا سارا مال لے لیا ہے۔ ان بچیوں کے لیے ایک کھجور تک نہیں چھوڑی۔ کیا عورتوں کو حصہ ملے گا؟ وہ تو جنگ نہیں لڑتی۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب سے عورت صرف پراپرٹی نہیں بلکہ پراپرٹی کی مالک بنے گی۔ یہ بات ہے سورہ النساء کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سورہ النساء صرف عورتوں کے مسائل یا نکاح کے بارے میں ہے۔ لوگ اسے اکثر صرف شادی بیاہ کے وقت کھولتے ہیں، لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم ہوتے ہیں جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ اصل میں سورہ النساء ایک سوشل ریولوشن، سماجی انقلاب تھی، ایک بغاوت تھی اس ظلم کے خلاف جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ کیا تھی سورہ النساء کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی؟ کیوں 70 صحابہ کی شہادت کے فوراً بعد اللہ نے یہ سورہ اتاری؟ اور وہ کون سی 5 آیتیں ہیں جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہیں؟ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ یاد ہے وہ زمانہ؟ یہ وہ دور تھا جسے ایام جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس وقت عورت کی حیثیت ایک بھیڑ بکری سے زیادہ نہیں تھی۔ جب کسی کا باپ مرتا تو بیٹے جیسے باپ کی تلوار اور گھوڑا آپس میں بانٹ لیتے تھے، ویسے ہی باپ کی بیویوں کو بھی وراثت میں بانٹ لیا جاتا تھا۔ یتیم بچوں کا مال ان کے سرپرست کھا جاتے تھے۔ کمزور کا کوئی حق نہیں، یہی اس وقت کا قانون تھا۔ ذرا سوچئے اس ماں کی بے بسی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خاموش رہے کیونکہ ابھی تک اللہ کی طرف سے وراثت کا کوئی نیا قانون نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انتظار کرو،
اللہ فیصلہ کرے گا۔ وہ عورت امید لے کر چلی گئی، لیکن یہ صرف اس ایک عورت کا مسئلہ نہیں تھا۔ پورے مدینہ میں یتیم بچوں اور بیواؤں کا مستقبل داؤ پر لگا تھا۔ لوگ سوچ رہے تھے کیا اسلام بھی وہی کرے گا جو صدیوں سے عرب کرتے آ رہے ہیں۔ تب آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اترے اور اللہ نے انسانیت کے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اللہ نے سورہ النساء نازل کی۔ یہ صرف کچھ آیتیں نہیں تھیں، یہ اس وقت کے معاشرے کے منہ پر ایک تمانچہ تھا۔ پہلی ہی آیت میں اللہ نے سارا گیم پلٹ دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، اللہ نے کہا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی مردوں تمہارے اندر جو سپیریورٹی کمپلیکس برتری کا احساس ہے اسے ختم کرو۔ تم اور یہ عورتیں سب ایک ہی جان سے بنے ہو، کوئی کسی سے افضل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اسی سورہ میں آیت 11 میں اللہ نے وہ میتھمیٹیکل فارمولا دیا جس نے دنیا کے ہر گنت ریاضی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جب یہ آیت آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چچا کو بلایا اور کہا سارا مال واپس لاؤ۔ 2/3 حصہ ان بچیوں کا ہے، 1/8 حصہ ان کی ماں کا ہے، اور جو باقی بچے وہ تمہارا ہے۔ امیجن کریں اس چچا کا چہرہ جو کل تک سب کچھ ہڑپ کر بیٹھا تھا، آج اسے حساب دینا پڑ رہا ہے۔ یہ لو، یہ تمہارا حق ہے۔ اللہ نے سورہ نساء میں صاف کہہ دیا یتیموں کا مال مت کھاؤ، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے برابر ہے۔ لیکن ایک بات ہے جو آج کل لوگ بہت کوٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اکثر میمز بنتے ہیں، 4 شادیوں کی اجازت۔ لوگ آدھی بات پکڑتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اسلام نے مردوں کو عیاشی کے لیے 4 شادیوں کی اجازت دی۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 3، یہ آیت تب آئی جب مدینہ میں یتیم لڑکیاں بہت زیادہ ہو گئی تھیں اور ان کے سرپرست ان کے مال کے لالچ میں ان سے شادی کر لیتے تھے اور انہیں حق مہر بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو ان عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہوں، 2، 3 یا 4۔ لیکن، اور یہ لیکن بہت بڑا ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی کافی ہے۔ یہ آیت عیاشی کے لیے نہیں، انصاف اور یتیموں کی حفاظت کے لیے آئی تھی۔ سوسائٹی کو اسٹیبل کرنے کے لیے آئی تھی جب مرد کم، عورتیں اور یتیم زیادہ تھے۔ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے صحابی اور فقیہ تھے، وہ کہتے ہیں سورہ النساء میں 5 آیتیں ایسی ہیں جو مجھے دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان آیتوں نے بتایا کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کرے، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر بوجھ ہلکا کرے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ سوچئے اس وقت کی عورتوں کے لیے، یتیموں کے لیے یہ سورت کسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے کم نہیں تھی۔ اب آتے ہیں آج کے دور میں۔ یہ 1400 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ آج میری اور آپ کی کہانی ہے۔ سورۃ النساء ہمارے لیے آج بھی ایک آئینہ ہے۔ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن سچ بتائیے جب باپ مرتا ہے تو کیا ہم اپنی بہنوں کو خوشی خوشی ان کا حصہ دیتے ہیں یا انہیں ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں؟ بہن، تو پرائے گھر کی ہے، تو بھائی سے حصہ مانگے گی؟ تو بھائی سے رشتہ توڑے گی؟ ہم نے انہی جاہلیت کے رواجوں کو آج نئے الفاظوں میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ آج بھی یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے، آج بھی عورتوں کو ان کے حقوق کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے جو اللہ نے انہیں 1400 سال پہلے دے دیے تھے۔ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اگر آپ اپنی بہن کا حق مارتے ہیں تو یاد رکھیے آپ سورہ النساء کی ان آیتوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں جو احد کے شہیدوں کے خون کے بعد نازل ہوئی تھیں۔ سورہ النساء ہمیں سکھاتی ہے کہ اسٹرانگ وہ نہیں جو دبا لے، اسٹرانگ وہ ہے جو انصاف کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا
عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ میرا مقصد صرف آپ کو ہسٹری سنانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جب اگلی بار آپ قرآن کھولیں اور سورہ النساء پر نظر پڑے تو آپ کو وہ روتے ہوئے یتیم، وہ پریشان بیوائیں اور اللہ کا وہ رحم یاد آئے۔ یہ کتابیں دیکھ رہے ہیں آپ، ان میں لکھا ہے یہ سب۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ علم، یہ سمجھ ہر گھر تک پہنچے۔ ہم بلڈرز آف آخرت ہیں، ہمیں اپنی آخرت یہی بنانی ہے۔ کیا فائدہ اس دولت کا جو آپ کو اللہ کے سامنے شرمندہ کر دے؟ اپنے آپ کو بدلیے اس سے پہلے کہ وقت آپ کو بدل دے۔ میڈیا اور کانٹینٹ کی اس دوڑ میں جہاں ہر کوئی آپ کا وقت مانگ رہا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا وقت وہاں لگے جہاں آخرت بنے ناس۔ اگر آپ ہمارے اس مشن میں، اس دینی سفر میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تاکہ ہم اور بھی بہتر ریسرچ اور کوالٹی کے ساتھ ایسی ویڈیوز لا سکیں، تو اسکرین پر دیے گئے ڈیٹیلز کے ذریعے ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیں۔ یاد رکھیے، وی آر بلڈرز آف آخرت۔ یہ دنیا تو بس ایک گزرگاہ ہے، منزل تو وہی ہے جس کا راستہ اس کتاب میں لکھا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔